میں پردے دار ماحول اور سخت ماحول میں رہنے والی لڑکی، جس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی نے اس کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ تقریباً 8 سال پہلے ہمارے گھر میں میرے بڑے بھائی کے ایک دوست آئے۔ وہ ڈاکٹر بن رہے تھے۔ کافی دیر وہ میرے گھر والوں سے گپ شپ کرتے رہے اور رات ہمارے گھر میں قیام کیا۔ میرے والد صاحب کو وہ بہت اچھے لگے۔ گھر والوں نے کافی اچھی خدمت کی ان کی۔ ہمارے ہاں بہت سخت ماحول تھا۔ بیٹیوں کو کسی غیر کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں ان سے نہ مل سکی۔ اور جب وہ ہمارے گھر کو چھوڑنے والے تھے تو اتفاق سے میں نے ان کو دیکھ لیا، مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ ان کے جانے کے بعد میں ان کے بارے میں سوچنے لگی اور ان کو پسند کرنے لگی۔ اس بات کا گھر میں کسی کو پتا نہیں تھا۔ خیر، 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ ڈاکٹر بن گئے۔ ان کی فیملی نے ان کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے اور یہاں سے میری فیملی نے بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ بھائی کے دوست کو کسی نے بتایا کہ تمہارے دوست کی بہن بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو آپ لوگ وہاں کیوں نہیں رشتہ کرتے؟ یہ جانتے ہی ان کی فیملی نے میرے گھر والوں سے رشتے کی بات کی اور میرے گھر والے بھی راضی تھے۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ جس لڑکی کو میں 5 سالوں سے خاموشی سے پیار کر رہی ہوں، اسی کا رشتہ آیا ہے آج میرے لیے، یہ جان کر تو میں آسمان میں اڑ رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں لڑکی کی ایک تصویر دکھائیں کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ میرے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تصویریں نہیں دکھاتے ہوتے، آپ لوگ آئیں اور لڑکی کو دیکھ کر پسند کر جائیں۔ بس والد صاحب کی اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ جو تصویر نہیں دکھا سکتے وہ بہت تنگ سوچ کے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کر دیا اور ہمارے گھر کال کی کہ آپ سب لوگوں نے لازمی شرکت کرنی ہے ہمارے بیٹے کی منگنی میں۔ ہمارا فیملی ریلیشن تھا تو میں نے بھی بہت ضد کی کہ میں نے بھی منگنی میں جانا ہے اور کچھ نہیں ہوگا اگر میں بھی چلی گئی تو۔ والد صاحب کو بڑی مشکل سے منایا امی نے اور ہم سب ان کے ہاں چلے گئے۔ جب ان کی فیملی نے پہلی بار مجھے دیکھا تو وہ سب دنگ رہ گئے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو ہم نے کھو دیا، اور جلد بازی میں منگنی کر رہے بیٹے کی۔ وہاں تھوڑے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہت تعریفیں کی سب نے میری والدہ کے سامنے۔ بہت مشکل سے میں اپنی پسند کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خیر، منگنی ہو گئی تو کچھ وقت ان کی فیملی نے ہمیں رکنے کا بولا۔ ہم وہاں رک گئے اور میری زندگی کا خوبصورت وقت وہاں گزرا۔ موقع دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب نے میرا فون نمبر مانگا اور میں نے بھی دے دیا۔ گھر واپسی ہوئی تو ان کا میسج آیا کہ آپ بہت حسین ہو، کاش میں پہلے دیکھ لیتا آپ کو تو آج یہ منگنی نہ ہوتی میری۔ وہ بولے کہ کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک منگنی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، اور میں شادی کروں گا تو صرف آپ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ میں بے وقوف لڑکی بھی سمجھ بیٹھی اور ہماری بات ہونے لگی۔ اس انسان نے کس طرح مجھے شیشے میں اتارا مجھے نہیں پتا چلا۔ ہم 1 سال تک بات کرتے رہے۔ وہ روز کہتے تم جیسا حسین نہیں دیکھا، روز میری تعریفیں کرتے، روز جھوٹ بولتے کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے اپنی منگیتر سے بات نہیں کرتا، اور میں یہ بات سچ سمجھ لیتی۔ ایک دن میرے بھائی نے میرے میسج دیکھ لیا
اس کو شدید غصہ آیا. میرے گھر میں جیسے قیامت چھا گئی. مجھے بہت مارا گھر والوں نے اور میں بہت پریشان ہوئی, تکلیف میں آئی. مجھ سے فون تک کھینچ لیا گیا. جب میرے بھائی اور والد صاحب نے اس سے بات کی تو وہ اپنے وعدوں اور قسموں سے مکر گیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا کہ آپ کی بیٹی ہی ٹھیک نہیں ہے. مجھ سے غلط تعلق رکھتی رہی, میرے پیچھے پڑی رہی. اس انسان نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے کہیں کا نہ چھوڑا. آج تک میرا اپنے گھر والوں سے سامنا نہیں ہو پاتا. میں ایک مجرم نہ ہوتے ہوئے خود کو ایک مجرم سمجھتی ہوں. آج 2 سال بیت گئے ہیں اس واقعے کو, لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. مجھے کس بات کی سزا ملی ہے.